ہیلو جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. دعا ہے اللہ پاک تمام کی پریشانیاں دور کرے اور تمام کی نیک اور جائز حاجات قبول کرے. آمین ثم آمین. اچھا جی، کچھ عرصے پہلے میں نے کوئن داروں کے بارے میں بنائی تھی ایک ویڈیو، تو اسی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا. نارملی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایسے ٹاپکس پہ بالکل بھی بات نہیں کرتی، لیکن کوئی ٹاپک اگر جو بہت زیادہ مجھے فیل ہو کہ ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی، یا مجھے بولنا چاہیے، یا مجھے بہت زیادہ سمجھ لو مجھے کھجلی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنا اوپینین دوں، تو میں ضرور پھر ایسے بات کرتی ہوں. اور اس پہ میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، جس نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ سکتا ہے. جو بھی لوگ ٹک ٹاک وغیرہ یوز کرتے ہیں، ویسے تو میں نہیں یوز کرتی ہوں، بٹ جو چیز کوئی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ پھر جگہ جگہ پہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر سٹوری پتہ چل ہی جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو خیر اینیویز اس کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جیسے کوئن داروں کے نام سے ایک بندی ہے، وہ بیسیکلی کراچی سے بلانگ کرتی ہے، سارے ہی لوگ آپ لوگ جانتے ہیں، اور وہ جرمنی میں رہتی ہے. اچھا جی، وہاں پہ وہ میرڈ ہے، اس کے 2 بچے ہیں. تو ایسا تھا وہ ٹک ٹاک پہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک یا یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کچھ ایسا کوئی وہاں پہ سسٹم ہے کہ لائیو آنا پڑتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر پتہ نہیں کیا آپ کو گفٹ بھیجتے ہیں اور ایسا ویسا پتہ نہیں کیا. تو اس کے چکر میں پڑھ کے اس نے بھائی ایسے ہی کوئی بندہ گفٹ وغیرہ دیتا تھا، اس نے اس کے چکر میں پڑھ کے اپنے 2 بچوں کو چھوڑا، اپنے پہلے شوہر کو چھوڑا، یہ سمجھ کر کہ یہ بہت امیر ہے جو بندہ مجھے گفٹ وغیرہ دے رہا ہے، تو جس شوہر کے پاس میں رہ رہی ہوں وہ اتنا زیادہ کوئی امیر نہیں ہے، یا یہ وہ یا جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ جانے اللہ جانے. لیکن سب کا ہم جیسے تمام عوام کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس نے اسی وجہ سے سارا کچھ کیا. خیر وہ 2 بچوں کو چھوڑا، شوہر کو چھوڑا، حالانکہ بڑی ہیپیلی میرڈ لائف وہ اسپینڈ کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن جب وہ دوسرا بندہ جو ٹک ٹاک پر آ کے اس کو وہ گفٹ وغیرہ سے مطلب ایسا ہوتا ہے، کوئی آپشن ہوتی ہے اس میں گفٹ وغیرہ بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے چیزیں ہوتی تھی. اور نارملی بھی وہ میں نے سنا تھا کہ اس وقت وہ نہ ڈائریکٹلی بھی اس نے اس کو کئی ایکسپینسو چیزیں جو ہے وہ گفٹ بھیجیں اس کے ڈور سٹیپ تک. تو خیر وہ پھر ایسا ہوا کہ ہوتے ہوتے یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر جی اس نے اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کے، شوہر کو چھوڑ کے اگلے دوسرے بندے سے شادی کر لی، شاید یہ سوچ کر کے وہ اس سے کئی زیادہ امیر ہے، اس کا کئی زیادہ اس سے خیال رکھے گا اور اسے کئی زیادہ ہینڈسم ہے. کیونکہ ہینڈسم وغیرہ تو مجھے کو اتنا خاص نہیں لگا تھا. اس کے پہلے ہسبینڈ کے تھوڑا بہت 19-20 کا ہی فرق ہوگا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کو اتنا زیادہ لان تان پڑی کوئن داروں کو. کوئن داروں کا اصل نام دارین ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ تو وہ بھی میں بتا دوں. تو اس نے اپنا بہرحال اکاؤنٹ کوئن داروں کے نام سے بنایا ہوا ہے. خیر وہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر چلی گئی تھی اس ہسبینڈ کے نئے ہسبینڈ کے پاس. اپنے بچے بھی سنا تھا میں نے کہ چھوڑ دیے ہیں. بیچ میں کئی ویڈیوز میں اپنے بچے لاتی بھی رہی ہے، بھی جسٹیفائی کرتی رہی کہ نہیں جی بچے میرے ساتھ ہی ہیں، میں کون بچے چھوڑ سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میرے کیا معاملات تھے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے ہی پتہ ہے، یوں ہے یہ ہے وہ ہے. اور پیسوں کی مجھے ویسے ہی کوئی کمی نہیں ہے، میں تو خود سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں، مطلب خود مختار ہوں، میں اپنا خود کماتی ہوں، مجھے کیا ہی فرق پڑنا تھا کہ کوئی بندہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے یا کم کما رہا ہے، میں تو خود ہی بہت زیادہ کما لیتی ہوں ٹک ٹاک سے اور اس چیزوں سے. خیر یہ ساری اس نے جسٹیفیکیشن دی تھی جب لوگوں نے صحیح بھر کے لانتے بھیجنا شروع کر دی تھی اس کے اوپر. تو خیر وہی میں نے کہا شروع میں ہی، وہ جانے اللہ جانے کہ اس نے کیوں دوسری شادی کی تھی. اینی ویز پھر جب جی اس نے دوسری شادی کر لی اس بندے سے، پھر جی کچھ ٹائم بعد اس کی کچھ دنوں پہلے ہی ابھی اس کی ایک ویڈیو آتی ہے سامنے، وہ لائیو ہی بیٹھی ہوئی تھی. آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی، میں ٹرائی کروں گی کہ اس کا کوئی کلپ یا کچھ ایسی کوئی پکچر وغیرہ یا چلا دوں، اگر مجھے ملتی ہے تو. نہیں ملی تو آپ تصویروں سے ہی گزارا کریں. اچھا خیر، تو وہ لائیو اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ پہلے بیٹھا کرتی تھی شادی سے مطلب اس دوسری شادی سے پہلے، جیسے وہ ہمیشہ ٹک ٹاک پہ ہوتی تھی. اور یہی بندہ جو دوسرا اس کا شوہر بنا، یہی اس کو لائیو بیٹھ کے گفٹ وغیرہ وہ کر رہا ہوتا تھا، گپ شپ کر رہا ہوتا تھا اور اس طریقے سے. تو اب جب اس سے شادی ہو گئی اور سیم اسی طریقے سے وہ لائیو ٹک ٹاک وغیرہ یوز کر رہی تھی، لائیو تھی. لائیو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسے کما رہی تھی بھائی جی، پیسے آ رہے تھے اس کے اوپر. تو خیر وہ اس کا شوہر جو ہے دوسرے والا، اس نے بھائی بولا کہ کیوں بھائی لائیو بیٹھی ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور تم اپنے روم میں بیٹھ کے اس طریقے سے لائیو، اس کو روم کا بھی مسئلہ تھا اور یہ وہ مطلب اس نے لائیو میں ہی اس کے نا بے عزت کر دیا.
صحیح مطلب آنکھیں شانکھیں دکھائی نا اس کو، تو پھر اس نے اسی ٹائم مطلب نا اپنا لائیو بند کر دیا یہ کہہ کر کے جی مجھے نا ڈانٹ پڑ رہی ہے، میں جی جا رہی ہوں۔ تو خیر پھر کچھ ٹائم بعد یا کچھ ایک آدھ دن بعد اس طریقے سے اس نے اپنی کوئی پوسٹ اپنے انسٹاگرام پہ، ویسے میں انسٹاگرام بھی یوز نہیں کرتی لیکن وہی ہے، یہ بھی یوٹیوب پر ہی سامنے آئی یہ بات، تو اس نے اپنے انسٹاگرام پہ اپنی کوئی پوسٹ شیئر کی جس پہ اس کے اپنے ہاتھ کی اس نے کلائی کی، جس کو کہتے ہیں بازو کی تصویر اس نے جو ہے وہ شیئر کی، سینڈ کیا اپنے اس پہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ پہ، جس پہ اس کے نا مطلب بازوؤں پہ ایسے نشانات وغیرہ جیسے کچھ مار پیٹ کے ہوں اس طریقے سے نا نشانات پڑے ہوئے تھے، اور ایسے کچھ اس نے کیپشن ڈالا ہوا تھا کہ بھائی جی یہ لائک انگلش میں ایسا کچھ لکھا تھا جس کا لب لباب یہ ہے، یعنی جس کی سمری یہ ہے کہ بھائی جی اگر آپ غلط انسان سے شادی کر لیتے ہیں تو بھئی آپ کے ساتھ نا بڑی چیزیں اس طریقے کی ہوتی ہیں، اور یہ وہ ایسا مطلب نا ایسی کچھ اسٹیٹمنٹ تھی، مجھے ایکوریٹ ورڈنگ نہیں یاد ہے۔ تو خیر اس طریقے سے مطلب یہی اس چیز سے سمجھ آئی سب کو اور مجھے بھی کہ بھئی جی اس ساری چیز کے بعد یا پھر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے شوہر نے اس کو مار پیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب لیٹسٹ جو بات ہے بتانے کی سب کے بعد ابھی جو آج ہی جو میں نے یہ خبر جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے، شاید آپ لوگوں نے کئی جگہ پہ دیکھی سنی ہو لیکن ابھی فریش ہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے اپنے دوسرے شوہر کو چھوڑ کے دوبارہ سے پہلے شوہر کے پاس آ گئی ہے اور بچوں کے پاس آ گئی ہے۔ جی ہاں یہ ہے لیٹسٹ نیوز، وہ لیٹسٹ نیوز یہی ہے جی بالکل جس کا آپ سننا چاہ رہے تھے، وہ جی واپس آ گئی ہے، اور جی اس کا پہلا شوہر اس کو، یہ تو میں نے سنا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو رکھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ ابھی آ رہی، یہ پتہ نہیں چلا، یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس نے اس سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں اور پہلے شوہر کے پاس واپس آ گئی ہے۔ مطلب ظاہری سی بات ہے اس کو احساس ہوا ہوگا یار اس سے تو کروڑ درجے اچھا میرا پہلا شوہر تھا، جسے میرے کو کسی چیز سے روکا ٹوکا نہیں، جو میرے ساتھ اتنا زیادہ لائل تھا، یہ وہ کسی چیز کی پابندی نہیں تھی، کوئی مار پیٹ نہیں کرتا تھا۔ آلدو کہ جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو یہ کچھ ایسی الزامات اپنے پہلے شوہر پہ بھی لگا رہی تھی کہ اس نے میرے کو مار پیٹ اور یہ وہ ہمیں چیزیں ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ، تو فلانا مجھے ہی پتہ ہے میں کیسے زندگی گزار رہی تھی، ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہی تھی۔ اب جب دوسرے شوہر نے اپنا اصلی روپ دکھایا ہے تو اس کو پہلے شوہر کی قدر آ گئی، اب جی پہلے شوہر کے بعد منہ اٹھا کے واپس آ گئی ہیں باجی جی، اور جی باجی جی اس کے بعد جب آئی ہیں تو پہلے شوہر نے جو ہے اس کو مطلب یہ نہیں پتہ ہے کہ اس سے شادی کرے گا نہیں کرے گا، یا کر لی ہے دوبارہ سے نکاح کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے، کر لے تو جائز ہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اب وہ دوسرے شوہر سے اس سے مطلب کہ خلا لے کر آ گئی ہے، ایسا ہی میں نے سنا ہے کہ وہاں سے اس سے ڈائیورس وغیرہ لے کر کے وہ یہاں پر آئی ہے، تو اگر تو دوبارہ نکاح ہوتا ہے تو ویسے تو یہ بالکل اسلام کے طور سے بالکل جائز ہے، لیکن اب ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں جو بھی ہے، اب اس کے شوہر کی نظر میں شاید وہ اس کو رکھ بھی لیتا ہے تو بھی یار مطلب اس کی نظر میں اس کی پہلے والی نہ قدر رہے گی نہ ویلیو رہے گی نہ وہ والا ٹرسٹ رہے گا، وہ سمجھ لو اگر وہ رکھتا بھی ہے یہ دوبارہ شادی کرتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اپنے کسی پیار ویار کی وجہ سے جو اس کو اپنی بیگم کے ساتھ تھا یا وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ہی مینلی دیکھا جائے تو اس کو دوبارہ رکھے گا تو بھی، یا اس نے جس طریقے سے کہہ رہے ابھی تک وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، کچھ دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، تو ہوتا ہے تو شاید یہی ریزن دو ہو سکتی ہیں بچوں کی، یا ہو سکتا ہے وہ کیونکہ ایک انسان جب کسی کے ساتھ ایکسٹریم لیول کا لائل ہوتا ہے نا تو اس کی ہر بڑی سے بڑی بھی جو ہے نا سمجھ لو چیز جو ناقابل برداشت بھی ہو نا وہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو شاید مجھے لگتا ہے اگر اس نے اس کو رکھ لیا ہے یا اس سے دوبارہ نکاح بھی کرتا ہے تو شاید اس کی یہی دو ریزنز ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کے بچے ظاہر ہے اپنی اماں کے بغیر کیسے اتنے چھوٹے بچے رہ سکتے ہیں یار، جن کو پتہ ہو یہ ہماری ماں ہے، اس طریقے سے پھر جب آپ کا پارٹنر چاہے وہ بیوی ہے یا شوہر ہے وہ اگر آپ سے بہت ایکسٹریم لیول کا لائل ہوتا ہے نا تو آپ کی ہر چیز ہی معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر اینی ویز یہ بھی میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں تو سوچ کر گئی تھی وہ امیر ہوگا دوسرے والا اور یہ وہ، لیکن اس کا گھر تو اس سے پچھلے والے سے بھی چھوٹا تھا اور یہ وہ کچھ اس طریقے کی بھی باتیں سننے میں، اور پتہ نہیں اس نے کی یا نہیں کی، لیکن آپ کو پتہ کچھ باتیں جھوٹ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اینی ویز اس چیز کا ابھی تک کوئی یوں کہہ لیں کہ
کیا کہتے ہیں آفیشیلی اس نے اس بندی نے نہیں اناؤنس کیا کہ وہ آ گئی ہے یا پچھلے شوہر سے اس نے وہ ڈائیورس لے لیا ہے، وہ پہلے شوہر کے پاس آ گئی ہے واپس اور اس سے شادی ہوئی ہے، دوبارہ نکاح ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ چیز ابھی اس نے خود آ کر کے ڈسکلوز نہیں کی ہے، خود آ کر کے اناؤنس نہیں کی ہے. تو ابھی تک یہ سمجھ لیں کہ وہی ہے، افواہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جب بہت زیادہ افواہیں چل رہی ہوں تو پھر وہ کچھ پتہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہی ثابت ہو، لیکن فی الحال تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سچ ہی ہے کہ وہ پچھلے شوہر سے ڈائیورس لے کر کے اپنے اس کے نہیں اگلے شوہر سے ڈائیورس لے کے پچھلے شوہر کے پاس وہ آ گئی ہے. تو اس سے ہم لوگوں کو لیسن بھی ملتا ہے، میری بہنوں، میری بچیوں میری بہنوں، آنٹیز وغیرہ جو بھی کوئی مجھے سن رہے ہیں، اور جو بندے بھی ہیں. جی ہاں، یہ نہیں ہے کیسے بندیاں ہی وہ اپنے ان کو چیٹ کر جاتی ہیں یا ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو دھوکہ دے جاتی ہیں یا ان کو اس طریقے سے مطلب بے وقوف بنا جاتی ہیں. بندے کوئی کم نہیں ہوتے، بندے چار ہاتھ اوپر کر کے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور بخوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر آن بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی جو ہے نا اگلے کو ڈچ کیا ہے یا اگلے کو مطلب کہ دھوکہ دیا ہے یا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے چیٹ کیا ہے یا اس کو ہرٹ کیا ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز سے یار ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بھئی کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ حالات کیسے بھی ہیں، اونچ ہے نیچ ہے، آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے. ظاہر ہے لائف پارٹنر کس لیے نام دیا گیا ہے کہ بھئی آپ زندگی بھر کے ساتھی ہو. بھئی زندگی میں اونچ آ رہی ہے، نیچ آ رہی ہے، اتار آ رہا ہے، چڑھاؤ آ رہا ہے، کامیابی آ رہی ہے، ناکامی آ رہی ہے، غریبی آ رہی ہے، امیری آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تندرستی آ رہی ہے. یار مطلب ہر حال میں ہی آپ کو آپ کے پارٹنر کا ساتھ دینا ہی ہے، ہر حال میں. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اگر آپ کے حالات اونچ نیچ چل بھی رہے ہیں، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یار آپ چھوڑ کے اگلے کے پاس جا رہے ہو یا اس طریقے سے. ہاں اگر کوئی بہت ہی سیریس والی کنڈیشن نہیں ہے، لیٹ سپوز کوئی بندہ ہے وہ فلی نشئی ہے نا، آپ کے خرچے اٹھا رہا ہے، الٹا مار پیٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر تو بندہ سوچ سکتا ہے یار کہ ایک ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس کہ جس میں آپ کی نہ صحت بن سکتی ہے، نہ آپ کی زندگی بن سکتی ہے، نہ ہی آپ کے آنے والے یا جو بچے ہو چکے ہیں ان کی کوئی زندگی بن سکتی ہے. آپ کی مطلب تباہی ہے، بچوں کی بھی آپ کی بھی. ایسی کنڈیشن میں پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس بندے سے الگ ہو لیا جائے یا اس طریقے سے. لیکن نارملی ایک بندہ آپ کے سارے ایکسپینس اٹھا رہا ہے، آپ کا خیال کر رہا ہے، آپ سے لائل ہے، آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے، سب کچھ ہے، ٹائم دے رہا ہے. بھئی وہ صرف آپ ہی کا ہے ہر طریقے سے. وہ چاہے وہ بیگم بھی ہے، وہ اگر بیگم بھی ہے وہ آپ کا خیال کر رہی ہے، اگر وہ آپ کو برابر آپ سے سمجھ لو آپ کی ساری چیزیں پوری کر رہی ہے، آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، کپڑے دھونا. ویسے تو آج کل ایسی بہت ہی کم بندی ہے آپ کو مطلب بہت مشکل سے ہی ملیں گی جو آپ کتنا زیادہ والا خیال کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو چل رہا ہے میں کیوں کروں، میرا جیسا میری مرضی والا حساب کتاب ہوئے میں یہاں پہ. تو کئی بندیاں اس چیز کو فالو کر رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں کرے بھائی، اور اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے ہی رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین. ہمیں اپنے جو ہے وہ جو ہم جن کے نکاح میں ہوں ان کا ہمیں ہاں بالکل ہمیں ان کا فرما بردار رکھے اور ان کو بھی توفیق دے وہ ہمارے فرما بردار رہیں. یہ ساری چیزیں خیر اللہ سے ہمیں دعا میں مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ تمام برے سے برا ہی ہوتا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے قیامت جب قریب آ رہی ہوگی تو اس میں ہر چیز ایسے کھلا ہونے لگ جائے گی، لوگ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھیں گے. تو خیر ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے جو ہیں آگے نسل میں ایسے تمام برائیوں سے اللہ سب کو بچا کر رکھے، آمین. اور یہ بھی اس چیز سے ہمیں سبق کی ہم بات کر رہے تھے، تو سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ بہن جی بھائی جی، جو آپ کا پارٹنر جب وہ کہتے ہیں نا کہ اگلے والا جب تک آپ پہ برا مسلط نہیں ہوتا نا تب تک آپ کو پچھلے کی قدر نہیں آتی. اب وہ پہلے والے شوہر کو یا اس طریقے سے اپنے پارٹنر کو برا سمجھتی تھی، جب برے والا جو ہے وہ اس نے مار پیٹ یا اس طریقے سے چیزیں کرنا شروع کی پھر اس کو قدر آئی. تو بھائی جی پہلے والا تو بھائی جی ہیرا تھا، ہیرا میں کی بھائی چاندی دے پیچھے ہیرا نہ چھڈ آئیاں. تو پھر جی واپس مڑ چلیے وہ ہیرے ہی کول چلیے، پھر انہوں قدر آئی ہے. پہلے تو کہہ رہی تھی ہیرے والا وہ کوئی نہیں سی، ہیرے والا نہیں سی، وہ کھیرا سی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مطلب پہلے وہ یہ دوسرے کے پاس گئی تو پہلے والے کو وہ کہہ رہی تھی، اب جب دوسرے والے کے پاس گئی اس نے اپنی اصلیت دکھائی تو اس کو وہ کہہ رہے نہیں بھائی نہیں، پہلے والا تو بھائی اتنا میرے کو سر پہ اٹھا کے رکھتا تھا، یہ تو دوسرے والا تو اس سے تو کئی درجے نیچے ہے، بدتر ہے یا اس طریقے سے یہ تو مار پیٹ بھی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے.
تو خیر وہ ساری چیزیں پھر لوگ اس کو بھی وہ لان تان کر رہے ہیں اس کے شوہر کو کہ جب خود وہ کسی کے نکاح میں بیٹھی ہوئی تھی تو بھائی جی لائیو آ کر ٹک ٹاک پہ اس کو گفٹیں شفٹیں کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بڑی فلرٹی قسم کی باتیں شاتیں کر رہا تھا، تب تیرے کو وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ آج جب وہ تیرے نکاح میں ہے اور اس طریقے سے وہ کسی اور کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت کر رہی ہے اور گفٹ وغیرہ لوگ اس کو دے رہے ہیں یا جو بھی کوئی معاملات ہیں، آج تیرے کو کیوں بھائی برا لگ رہا ہے؟ آج تیرے کو کیوں مسئلہ شروع ہو گیا ان چیزوں سے؟ لوگ تو اس کو بھی لانتے کر رہے اور بات بالکل ٹھیک ہے بھائی جی، اپنی وہی بات ہے نا، کہتے ہیں مرد وغیرہ کی یہ سوچ ہوتی ہے مردوں کی، اب سارے مرد اس سے اگری کریں گے کہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، لیکن یہ ہے کہ مردوں کی، مجھے جدھر تک لگا ہے کہ مردوں کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہم جو مرضی کریں، بھئی ہماری بیوی جو ہے نا ساتھ پردوں میں رہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی گند چاٹ کر آ جائیں، گند جو ہے وہ پورا سمجھ لو گند میں منہ مار کے آ جائے، سارا کچھ کر کے آ جائیں، لیکن نا ہماری بیگم آب زمزم سے دھلی ہونی چاہیے بس جی، اور ہمیشہ ہی رہنی چاہیے۔ ہم جو مرضی کریں، ہم چیخیں چلائیں، ہم مار پیٹ کریں، ہم کہیں بھی ایک ٹائم پہ 10 کے ساتھ افیئر رکھیں، سب کچھ رکھیں، لیکن بیگم ہماری بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو بیگم کا ہلکا سا صرف شک ہی گزرے گا اس پہ فٹافٹ ٹیگ لگا دیں گے کہ بھئی جی یہ کرپٹ ہے، یہ بھئی اس بندی صحیح نہیں ہے، یہ اس طریقے کی ہے، اس طریقے سے ہے، دوسرے مردوں میں یوں ہے، وہ ہے، فلانی ہے، یہ چیٹر ہے، یہ اس طریقے سے، جبکہ اس کا کوئی پروف بھی ہو سکتا ہے نہیں ملا ہوگا، لیکن یہ مردوں کی نیچر ہے، سارے مردوں کی نہیں لیکن میجورٹی مردوں کی یہی نیچر ہے، ان کو نہیں پسند ہے بھائی جی۔ اور خیر سے میں بتا دوں عورتوں کو بھی یہ بالکل نہیں پسند ہے، عورتیں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہیں، تمام مرد یہ سن لیں بھائی میری بات کو، عورتوں کو بھی اس چیز سے چڑ آتی ہے، اس چیز سے دماغ خراب ہوتا ہے، لیکن بیچاری بے بس ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں، جو آپ سے ایکچوئل میں لائل ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو گھریلو خواتین نہیں آپ ان کو ڈچ کر رہے ہوگے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا پیچھے آپ کے وہ بھی آپ کو ڈچ کرنے میں لگی ہوئی ہوں گی، آپ خوش ہو رہے ہوگے بیگم میری جی بالکل ٹھیک، میں جو مرضی 10 جگہ پہ منہ مار رہا ہوں، میری بیگم تو گھر میں بیٹھے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوگا وہ بھی آپ ہی کی طرح سے پیچھے لگی ہوئی ہوگی۔ لیکن ساری عورتیں بھی ایسی نہیں ہیں، جو موسٹلی ہوتی ہیں گھریلو خواتین، گھریلو ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں نا، بیچاری بندیاں ہوتی ہیں معصوم بیچاری میرے جیسی، مطلب وہ پھر اگر ان کو کوئی تکلیف بھی ملے نا تو وہ کہتی ہیں چلو کوئی نہیں، اب رو دھو لیتی ہیں، یا ہو سکتا ہے شکوہ کر لیں یا اس طریقے سے، یا ہو سکتا ہے پھر وہ کئی تو بیچاری اتنی اس قدر ہوتی ہیں کوئی خوف خدا والی ہے، اتنی کوئی آخرت پہ ان کا وہ ہوتا ہے نا کامل یقین، اللہ پہ اتنا زیادہ توکل ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں بھائی جی اللہ بھائی سارا کچھ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہی ہے وہی پوچھ لے گا جی، اگر میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اس بندے نے یا میرے ہسبینڈ نے یا میرے پارٹنر ہے یا کسی بھی اور بندے نے، تو اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ میں دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں صبر والوں میں رکھے، ہدایت والوں میں رکھے، چاہے وہ بندے ہیں چاہے وہ بندیاں ہیں، سب کو ہی اللہ جو ہے نا اپنے پارٹنرز کے ساتھ لائل رہنے کی اور ان کا خیال کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر بری چیز اور برے راستے سے اور بری نظر سے اور برے لوگوں سے، برے وقت سے ہمیشہ بچا کے رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ پاک تمام کو ہنستا بستا ہمیشہ دونوں جہاں میں خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ میں کیا کروں، غلط کام تو نہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کون لوگوں کو دکھا؟ اچھا گائز بری بات ہے یار، بائے، مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، بہت بری بات ہے، اوکے نا بری بات ہے، چلو بائے۔ اپنے گھروں میں فالوورز جا رہے ہیں، میرے سبسکرائبر مجھے انسبسکرائب کر رہے ہیں، سو یا I feel bad about this، کہ میں یوٹیوب چینل ہے لیکن میں یوٹیوب نہیں بنا رہی، سو بڑی مشکلوں سے بیٹھی